السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 اور آیت نمبر 123۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ یا بنی، یہاں پر کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد نون پر جو ہے یہ نون کے بعد یا ساکن ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹی مد ہے، تو اس وجہ سے یا کو بھی ہم نے لمبا پڑھنا ہے اور اس کے بعد نون کو بھی۔ یا بنی اس را کے بعد جو ہے یہ الف پر بڑی مد ہے، تو اس را کو بھی ہم نے لمبا کھینچتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اسرائیل اذکروا، ذال یہ نرم حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی، اس کو دوبارہ سے دیکھیں۔ نعمتی اللاتی، اسی طرح یہاں بھی تا کے بعد جو ہے یا ساکن ہے اور اس کے بعد اوپر یہ چھوٹی مد ہے، تو اس تا کو بھی ہم نے لمبا پڑھنا ہے، اور یہ لام مشدد ہے جو کہ پچھلے حرف یا سے مل رہا ہے۔ اس کو دوبارہ دیکھیں۔ نعمتی اللاتی انعمت علیکم وَأَنِّي، نون مشدد ہے اور اس کے بعد یا ساکن بھی ہے، تو چونکہ نون مشدد پر جو ہے غنہ ہوتا ہے تو اس نون مشدد پر ہم غنہ کریں گے اور اس کو تھوڑا لمبا پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد یا ساکن ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، یہ پر حروف میں سے ہے اور چونکہ یہ مشدد ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو پریشر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ وَاتَّقُوا، قاف کے بعد واو ساکن ہے تو اس قاف کو لمبا پڑھیں گے۔ وَاتَّقُوا یوما لا، واو ساکن ہے تو اس یا کو لمبا، یوما لا۔ اب یہاں پر میم کے بعد لام مشدد آ رہا ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ یہ میم کے ساتھ لام مل رہی ہے تو ہم ہم اس کی تنوین ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یوم لا تجزی، جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم اس کو ہلاتے ہوئے پڑھیں گے۔ تجزی نفس عن نفس، نفس عن نفس، نون ساکن ہے اور اس کے بعد نون ہے، یعنی کہ جو ہے نون ساکن ہو یا تنوین جو ہے سکون والا حرف ہو یا تنوین والا، اس کے بعد یا واو میم اور نون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے ہم نے ادغام بالغنہ یعنی ان کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ عن نفس، سین کی جو تنوین ہے اس کے بعد شین یعنی کہ حروف اخفاء میں سے ایک حرف ہے تو اس پر جو ہے ہم نے اخفاء کرنا ہے۔ نفس شیئا،
حمزہ کی تنوین ہے، اس کے بعد واو، یعنی کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف واو ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے ادغام بالغنہ کرنا ہے. شیئا ولا یقبلو، قاف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے پڑھنا ہے. یقبلو منہا عدل ولا عد، دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو ہلاتے ہوئے عدل. اب لام کی تنوین ہے، اس کے بعد واو، یعنی کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف واو ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے ادغام بالغنہ کرنا ہے. عدل ولا تنفعها، تن نون ساکن ہے، اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن پر جو ہے ہم نے اخفا کرنا ہے. تنفعها شفاعة ولا هم، شفاعة تا کی تنوین ہے، اس کے بعد واو، یعنی کہ یا واو میم اور نون میں سے ایک حرف واو موجود ہے، تو یہاں پر بھی ہم نے ادغام ناقص کرنا ہے. شفاعة ولا هم، آگے دیکھیے ينصرون، یون نون ساکن ہے، اس کے بعد صاد حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے نون ساکن پر اخفا کرنا ہے. ينصرون. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے. جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن کریم کے سوچنے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاریے. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.